جی السلام علیکم، میں ہوں نیر علی اور نیر علی آفیشیل کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور ان کو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گی آپ کو نیر علی آفیشیل میں۔ مشال ملک صاحبہ، ایک طویل جدوجہد ہے جس سے آپ بھی گزر رہی ہیں، آپ کی فیملی بھی گزر رہی ہے، اور یاسین ملک صاحب تو یقینی طور پر مشعل راہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو جدوجہد کا ایک ستارہ ہے۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہے یاسین ملک صاحب کی، آپ تک کیا اطلاع پہنچ رہی ہے؟ دیکھیے، ان کی یہی ہے کہ 12 دن کی ان کی بھوک ہڑتال تھی پچھلے مہینے، اور اس وقت 12 دن کے بعد جب کوئی بات چیت ہندوستان کافی پریشر میں آیا کیونکہ ان کو فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ایک تو ان کو 2 عمر قید تو اناؤنس ہو گئی تھی 25 مئی کو اسی سال ایک جعلی مقدمے کے اندر، اور قید تنہائی اور ریگریس امپریزنمنٹ۔ تو اس کے اندر ان کو نہ لائر ان کو رکھنے کی اجازت تھی، نہ ان کو خود اپنا کاؤنسل بننے کی اجازت تھی کہ وہ اپنا کیس خود کریں، اور ایک جو ان کے پہلے لائر تھے ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا مسٹیریسلی۔ تو اب یہ اور بھی کچھ جعلی مقدمے ٹاڈا کے جو کہ بہت ہی خوفناک کالی قوانین ہیں جس کے تحت پھانسی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹے مقدمات، تو ان میں انہوں نے بس یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے فزیکلی پروڈیوس کیا جائے، ناٹ اون جب کہ کوئی فیصلہ ان کے خلاف سنانا ہے بلکہ ان کو جب بولنے کا حق دیا جائے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں۔ تو انہوں نے مانگے ہیں کچھ دن، 21 کو ان کی اگلی پیشی ہے، اگر اس کے اوپر پروڈیوس نہیں کیا گیا ان کو تو پھر وہ پاسڈ آن ٹو ڈیتھ ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ ملاقات کے لیے، فیملی سے ملاقات کے لیے بہت آوازیں اٹھائی گئی ہیں، ہر سطح پر آواز اٹھائی گئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس طرح کی کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ تو یہ تو انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ عدالتیں وہاں کی جو ہیں وہ بھی شاید اس طرح کی خلاف ورزیوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں وہاں پہ تو جس طریقے سے ان کی تو فیملی ہماری 8.5 سال سے نہیں ملے یاسین صاحب سے، اور 3.5 سالوں سے ہماری میری اور بیٹی کی ان سے ایک دفعہ بھی فون پہ بات نہیں۔ انہیں جتنا بڑے سے بڑا دہشت گردی ہو کہتی ہو اس کو اتنا ایکسیس دیا جاتا ہے کہ اس کی فیملی سے اس کو ملنے دیا جائے یا بات کرنے دیا جائے، تو وہ اجازت نہیں دی گئی۔ اور اب عالم یہ ہے اس بات کا کہ میرا بھی نام انہوں نے اس NIA کے کیس میں ڈالا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ میرے کو ایسا ایجنٹ، مطلب ہر کشمیری کو ایجنٹ بنا دیتے ہیں یا ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور جھوٹے جو اس کے اندر جو بھی اس کیس کے اندر جو بھی انہوں نے ایلیگیشن ڈالی۔ خیر میرا پھر بھی ارادہ تھا کہ میں جانا چاہتی تھی اور اپلائی کرنا چاہتی تھی ویزے کے لیے 3 سال پہلے 2019 کے اندر، بٹ میری مدر ان لا نے مجھے پھر روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم بھی آ جاتی ہو یہاں پہ، تمہیں بھی یہ اتحاد جیل میں بند کر دیں گے تو بیٹی کا کیا ہوگا؟ تو میں نے ان کو بہت آرگیو کیا، میں نے کہا نہیں میری امی کے پاس رہ جائے گی، امی ہمیں پال رہی ہیں، خیال رکھتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہارا فرض ہے، خاوند میاں بیوی دونوں ہو جائیں جیل میں تو بچے کا کیا ہوگا؟ تو بہت ہی میرے لیے وہ بہت ہی مشکل وقت تھا، اور اس زمانے میں جو رپورٹس تھی کہ اگر میں اپلائی کرتی ویزے کے لیے تو مجھے مل جاتا، مگر وہ اسی لیے ملتا کہ مجھے وہ بند کر دیتے۔ تو یہاں بیٹھ کے اور دنیا بھر جہاں بھی میں جا سکتی ہوں کیمپین میں کر رہی ہوں کاز کے حوالے سے، کیونکہ خالی یاسین صاحب کا کیس نہیں ہے، اور بھی کتنے حریت کے رہنما ہیں، پولیٹیکل کشمیری پرزنرز ہیں، یوتھ ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے پولیٹیکل پرزنرز پہ، کچھ دن پہلے ہم نے آپ کے نیشنل پریس کلب میں لانچ کی ہے، اسٹاک وائٹ کی اگلی رپورٹ ہماری آئی ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل لا فرم ہے جو وار کرائمس کے اوپر ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے اور لیگل ایکشنز اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل جورسڈکشن لینا چاہتی ہے۔ تو اصل تو ہمارا کورس یہی ہے کہ ہم ہندوستان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، بھیک نہ مانگیں اس سے ڈائلاگ کے لیے یا نیگوسیشن۔ کیا ملتا ہے 50 سالوں میں؟ کیا ملتا ہے بھیک مانگ مانگ کے کہ ڈائلاگ کراؤ، امن کراؤ؟ وہ امن پہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو پھر دوسرا یہی ہے کہ جہاں اصل کیس ہے ایک تو اللہ کی عدالت میں اور زمین پہ وہ UN کے اندر ہے، تو وہاں پہ ہم اپنا کیس اسٹرانگ کریں، اور باہر کی عدالتوں میں ہم اپنے یہ بھیک مانگنے کی آپ نے بات کی، تو آج بھی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یاسین ملک صاحب نے اپنی زندگی کے لیے بھیک نہیں مانگی عدالتوں کے سامنے، اور وہاں پہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی، انہوں نے جتنے دیکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں ان کو بھی حیران کر دیا تھا۔ ایک سوال جو آج آپ سے مختلف لوگوں نے پوچھا میرے سامنے بھی، میں چاہوں گی کہ آپ میرے ناظرین کو بھی بتائیں کہ آپ کے علم میں تھا کہ یاسین ملک صاحب جو ہے وہ ایک حریت رہنما ہے، آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی، تو آپ نے کیوں شادی کی ان کے ساتھ؟ یہ سوال آپ سے یقیناً بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔
دیکھیں میرا بھی ایک خواب تھا کہ میری بھی لائف میں اگر کوئی شادی، جب بھی ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، تو کوئی مطلب کوئی بہت ہی کوئی بریو انسان ہو اور کوئی ایک مشن ہو لائف کے اندر. کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی بہت ہی انقلابی ورلڈ رناؤنڈ اکانومسٹ تھے. انہوں نے ساری عمر جو تھی ایڈ کے خلاف انہوں نے بہت پالیسیز بنائی اور نوبیل جوری جو ہے پاکستان کے واحد آدمی تھے جو اس کے ممبر تھے. وہ بہت انسانیت کے لیے، پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کیا اور کبھی بھی انہوں نے تنخواہ نہیں لی. انہوں نے کہا یہ غریب ملک ہے اور ہم نے اس کو دینا ہے، ہم نے اس سے کچھ لینا نہیں ہے. تو جب اور میری والدہ کی بھی ایک ریولیوشنری پرسنالٹی تھی، پالیٹکس میں بھی انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے بھی آرڈیننس ریپیل کروائے، عورتوں کی سینٹ کے اندر پارٹیسپیشن میں ان کا میجر رول تھا. تو بہت ایک ماحول تھا. ان کی دادی فاطمہ بیگم جو تھیں وہ پاکستان موومنٹ میں بیگم فاطمہ جناح کے ہراول دستے میں تھیں، وہ جو 10 خواتین تھیں. اور انہوں نے پھر ان کے جو بھائی تھے فیروز خان نون، وہ جو ان کے دور کے اندر انہوں نے ان کی مسز گوادر جو تھا پاکستان کو دلوایا. اور جس طرح انہوں نے تو ایک فیملی لیگیسی تھی، ملک اور قوم کے ساتھ محبت اور کشمیر کاز کے ساتھ. تو پھر ایک ایسا ہیرو مل گیا. مگر میں سوچتی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اب میں بھی ایک مدر ہوں، آئی 10 year old daughter، کہ ٹھیک ہے مجھے تو عشق کا بھوت سوار تھا میرے اوپر، میں تو بالکل ہی جیسے کہ فدا ہو گئی تھی آسم صاحب پہ. مگر ایک ماں کے لیے کیا؟ میری بیٹی گلی میں جاتی ہے، سچ چاہے میں جتنی بھی بھاگ لوں، مجھے ہوتا ہے وہ ٹھیک طرح ہو، سیف ہو، کھیل رہی ہو، کوئی گاڑی نہ سامنے آ جائے، کچھ یہ نہ ہو جائے. تو وہاں ایک ماں نے، جو کہ وڈو تھی میری مدر اس ٹائم پہ، اور انہوں نے بہت اسٹرگل کی ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد، ہماری پراپرٹی کے کیسز لڑے. انہوں نے اتنی ایک صحیح میں ایک شیرنی کی زندگی گزاری، بچوں کو پالا، میرے بھائی کو باہر پڑھائی کرائی ٹاپ یونیورسٹیز میں، میری بہن اور مجھے. تو ان کے پاس نہ ایک شوہر تھا، بیٹا بھی باہر کے ملک میں پڑھائی کر رہا تھا، ان کے جو بھائی تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ان کے والد بھی نہیں تھے. اکیلی ایک عورت نے اپنی بیٹی کو، لوگ بیٹے بھی اگر بھیجیں کشمیر میں تو وہ اس طرح کو پبلک فگر کے طور پہ کوئی بھیج نہیں سکتا، تو بیٹی کو بھیجا، وہ بھی یاسین کی. اور یاسین صاحب کی تو آپ کو پتہ ہے لائف کیا ہے، وہ تو ان کے اوپر اس وقت بھی پینڈنگ کیسز تھے، اور ان کی تو لائف اتنی رسک تھی کہ ان کے بیسٹ فرینڈ نے کہا کہ جی ان پہ 3rd degree ٹارچر ہوا. میری والدہ کو کہا امریکہ میں، تو اس میں سے شاید کوئی اولاد بھی نہ ہو سکے. تو میری والدہ نے اس وقت ان کو ڈانٹا، اس وقت منگنی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا 100 بچے ہوں گے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ایکچولی میں یہ ان کی کمٹمنٹ تھی. میں اس لیے اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں چاہتا. میں تو چلو میں آئی واز ان لو، مگر ایک ماں کے لیے، ایک ماں کے اور ایک بیٹی کو بھیجا جو کہ لیزرڈ سے بھی ڈرتی ہو، چوہے سے بھی ڈرتی ہو، جس کی کوئی ٹریننگ بھی نہ ہو ایسی کہ کوئی اسٹرانگ اس طرح فزیکلی کوئی. مشال آل کریڈٹ گوز ٹو ہر. مشال، اب آپ مختصراً بتائیے گا کہ کیا آپ سوچتی ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ میرا ڈیمانڈ بہت سمپل، بہت کلیئر کٹ ہے کہ انٹرنیشنل عدالتوں میں ہمارا معاملہ لے کے جایا جائے. اور خاص طور پہ میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں، اور جس طریقے سے کلبھوشن یادو ایک ٹیررسٹ کی وائف اور بیوی، وائف اور مدر کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر وہ میٹر لے کے گئے کہ ان کو ملایا جائے، ان کو سیف پیسج دلایا جائے اور ریلیز کروانے کے لیے ایک دہشت گرد کو، جس کے پروفس ہیں دہشت گردی کے، را کی انوالومنٹ کے، جو پاکستان میں جو کچھ ہوا. تو یہ تو ایک بہت بڑا لیڈر، صدیوں میں ایسے پیسہ ہوتے ہیں، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح، جس طرح سعید علی گرانی شہید. تو یاسین ملک کو ایک عام آدمی تو نہیں تھا، کہ مطلب کہ ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے پاکستان کی حکومت کی کہ ایک تو ہماری فیملی کو ملایا جائے سیفلی، اور دوسرا ان کی ریلیز کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے قائد ہیں ان کی ریلیز کے لیے جب تک ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے کے جائیں گے. میرا میٹر، اور پاکستان خود لیگل پارٹی ہے، کسی لائر سے بھی آپ پوچھ لیں، جو شہرہ کٹی ہے 370-35A، اس کے بعد پورا رائٹ ہے پاکستان کا کہ اس میٹر کو چیلنج کیا جائے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور سیکورٹی کاؤنسل. بہت شکریہ مشال ملک. مشال ملک صاحبہ صرف اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کر رہی ہے، بلکہ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایک توانا آواز ہے. اور اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے نئی ریل آفیشل.